یہ رمضان میں یہ 10 کام ساری عبادتوں اور ساری ریاضتوں کو مردود کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہ 10 کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر ماہ رمضان میں یہ 10 کام کر لیے تو نہ تمہارا روزہ قبول ہوگا، نہ تلاوت قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ فرض قبول ہوگا، نہ نفل اور نہ ہی ذکر و اذکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا دروازہ ہے جو آپ کی تمام خوشیوں، کامیابیوں اور سکون کے راستے کھول سکتا ہے، لیکن اسی دروازے پر کچھ ایسے تالے بھی لگ سکتے ہیں جو آپ کی قسمت کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ آپ چاہیں بھی تو ان تالوں کو کھول نہ سکیں گے اور پھر زندگی میں پریشانیوں کے بھنور میں ایسے پھنسیں گے جیسے کوئی کمزور مکھی مکڑی کے جال میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو، زندگی میں آسانی ہو، سکون ہو اور آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچیں تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ماہ رمضان میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کی ساری عبادت کو مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ ان 10 چیزوں کا جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کے فرق کے برابر ہے۔ یہ محض عام باتیں نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے جس میں کامیابی کا مطلب جنت اور ناکامی کا مطلب بدبختی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جگڑ دیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جیسے وہ خود شیطان کے اعلی کار بن چکے ہوں۔ وہ کام جو عبادتوں اور ریاضتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان میں پہلا کام جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ یعنی جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف عام دنوں میں حرام ہے بلکہ رمضان المبارک میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تصور کریں، آپ سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اگر زبان سے جھوٹ نکالتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فریب کرتے ہیں، تو آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ آپ نے بھوک اور پیاس تو برداشت کی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزے کے باوجود پریشانیاں سہتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جھوٹ نے ان کے اعمال پر تالا لگا دیا ہوتا ہے۔ جھوٹ کی نحوست زندگی میں پریشانیاں اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ آپ چاہیں جتنا بھی قرآن پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، جب تک آپ کی زبان سچ نہ بولے، جب تک آپ اپنے معاملات دیندار نہ کریں، تب تک آپ کی عبادتیں رد ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں آپ پر برسیں تو سب سے پہلے اپنی زبان کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک کریں۔ دوسرا کام غیبت اور چغل خوری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی نے غیبت کی، کسی کی برائی، کسی کا راز افشاں کیا، تو اس کا روزہ محض فاقہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تصور کریں، ایک شخص دن بھر روزے سے رہا، لیکن افطار کے بعد یا دوران روزہ کسی کی برائی کی، کسی کا مذاق اڑایا، عیبوں کو چھالا، تو اپنی نیکیاں کسی اور کے نام کر بیٹھا۔ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ روزے کے باوجود بھی ذہنی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ تیسرا کام آنکھوں اور کانوں کا روزہ نہ رکھنا۔ ماہ رمضان کا مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کو بھی ہر برائی سے بچانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بری باتیں اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہیں، مگر آپ کی آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی رہیں، آپ کے کان موسیقی، فحش گفتگو اور بے حیائی سنتے رہیں، تو آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور موبائل فون سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو غلط چیزوں سے نہ بچایا تو جان لیں رمضان کے روحانی لمحات میں بھی آپ کی عبادات قبول نہ ہوں گی۔
چوتھا کام، والدین کی نافرمانی اور بدسلوکی۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، لیکن اگر کوئی اس مقدس مہینے میں بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کی نافرمانی کرے، ان کی دل آزاری کرے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی؟ اس سب سے بڑی وجہ والدین کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں: والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور احسان جتلانے والا۔ پانچواں کام، فضول اور بیہودہ گفتگو کرنا۔ رمضان میں ایک لمحے کا بھی ضیاع نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر بے مقصد باتوں میں مشغول رہتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، فضول مذاق کرتے ہیں، دوسروں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کوئی بھی بات زبان سے نکالتا ہے تو اس پر نگران فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کے اعمال قبول ہوں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولیں تاکہ آپ کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ چھٹا کام ہے مال حرام کمانا یا کھانا۔ یہ مہینہ پاکیزگی کا ہے، مگر اگر کوئی رمضان میں بھی حرام کمائی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسروں کا حق کھاتا ہے، ناجائز طریقے سے پیسہ کماتا ہے، تو ایسا شخص عبادت کرنے کے باوجود بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حرام مال کھانے والوں کا پیٹ جہنم میں آگ سے بھر دیا جائے گا۔ النساء۔ اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری عبادات قبول ہوں تو اپنے مال کو پاک رکھیں، رزق حلال کمائیں تاکہ ہمارا روزہ اور ہماری دعائیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کریں۔ ساتواں کام ہے فحاشی اور بے حیائی میں مبتلا ہونا۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، ٹی وی اور موبائل کے ذریعے شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بے حیائی، فحاشی، غیر محرموں سے دوستی اور ناجائز تعلقات میں ملوث ہو تو ایسا شخص نہ صرف اپنی عبادات ضائع کر رہا ہے بلکہ اپنے نصیب کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کچھ لوگ رمضان میں بھی بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں، زبان اور دل پاکیزہ نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا حرام نظروں کا دیکھنا ہے۔ آٹھواں کام، حسد، بغض اور کینہ رکھنا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی عبادتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تصور کریں ذرا، آپ نے دن بھر روزہ رکھا، عبادات کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، مگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف بغض تھا، آپ نے کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کیا، آپ نے کسی کی ترقی پر دل میں جلن محسوس کی، تو جان لیں آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کیا وہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ تباہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر جو اس میں بھی عبادات میں سستی کرے اور خود اپنے اوپر بدبختی کے دروازے بند کر رہا ہے۔ ماہ رمضان کے وہ کام جو عبادتوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان میں سے 10واں کام ہے رمضان کے احترام کو پامال کرنا۔
سب سے بڑا گناہ جو رمضان میں کیا جا سکتا ہے وہ اس مقدس مہینے کی بے حرمتی اور اس کا تقدس پامال کرنا ہے۔ کچھ لوگ روزہ نہ رکھنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر کھاتے پیتے ہیں، کچھ لوگ روزے داروں کے سامنے جان بوجھ کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچیں، ایک روزہ چھوڑنے کی ایسی سخت وعید ہے تو جو لوگ رمضان کے احترام کو پامال کرتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں، ایک دن تمہیں اپنی ہی قبر میں اتار دیا جائے گا، وہی قبر جو ہمیشہ تمہارے لیے خاموشی سے انتظار کر رہی تھی، وہی قبر جس کے اندھیروں کو تم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور پھر جیسے ہی تمہاری روح جسم سے جدا ہو، تم پر وہ سب کچھ عیاں ہو جائے گا جسے تم دنیا میں نظر انداز کرتے تھے۔ اور اگر تم ان بد نصیب لوگوں میں سے ہو جنہوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑے، تو ذرا سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب فرشتے تمہارے چہرے پیٹھ پر ضربے لگائیں گے، وہ چیخیں جو تمہارے لبوں سے نکلیں گی کیا وہ تمہارے کانوں میں گونج رہی ہیں؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ کس سے کتنا ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے بدن میں وہ کپ کپی دوڑی جو قیامت کے دن ان لوگوں کو محسوس ہوگی جو اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر دنیا کی خواہشات میں کھو گئے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں موج مستی میں مگن رہتے ہیں، اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر تمہیں ان کا اندازہ ہو جائے تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، تمہارا دل خوف سے کانپ اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کی رات کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی اور وہ چیخ رہے ہوں گے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا، تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ وہ کہیں گے، ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا، اس کے عذاب سے بے خوف رہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ان بد نصیبوں میں شامل ہو جاؤ؟ ایک لمحے کو رک کر سوچو، وہ وقت جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور فرشتے پکار کر کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایک خوفناک چیخ گونجے گی، آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور وہ بد نصیب لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی آگ کی لپیٹ کو اپنی جلد پر محسوس کیا ہے؟ اگر دنیا کی معمولی سی آگ ناقابل برداشت ہے تو وہ آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، وہ تمہارے جسم کے ساتھ کیا کرے گی؟ تمہاری کھال جلتی رہے گی مگر ختم نہیں ہوگی، تم چیخو گے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ موت برحق ہے، اگر تم مانتے ہو کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو، کیا تم اس بھیانک انجام کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اپنی قبر کو جہنم کی کھڑکی بننا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد چیخنا چاہتے ہو؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، آج توبہ کر لو، آج عہد کر لو، اللہ کے حکم کو ہرگز ہلکا نہیں لو۔ تم رمضان کا احترام کرو، روزے رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، ورنہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ سوچو، کیا تمہیں واقعی اللہ کا عذاب کا خوف ہے؟